وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رب تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رب تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قرآن کتاب ہدایت ایک بار پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے کہ جمعہ کے دن جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس آدمی کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اور ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی ہیں اور 70 حاجتیں اللہ کریم اس کی آخرت کی پوری فرماتا ہے۔ کوشش کیجئے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک کو ہم اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی برکات سے ہم مالا مال ہوں گے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا مطلبی یا ہاشمی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا جو خاص موضوع ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، مکہ مکرمہ ہے۔ مکہ مکرمہ، کعبہ معظمہ، اس کی برکات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کعبہ معظمہ کو کیا شرف عطا فرمایا، اس بارے میں انشاءاللہ العزیز آج کچھ انشاءاللہ اس کا ذکر کرنے کی ہم یہاں سعادت حاصل کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی کہ سب سے پہلے جو گھر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اپنی عبادت کے لیے اس زمین پر بنایا گیا ہے تو وہ مکہ مکرمہ میں یہی کعبہ معظمہ ہے۔ اور یہ کعبہ معظمہ کب بنایا گیا؟ بتایا کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال قبل بنایا گیا ہے، اور فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے جو آسمانوں میں ہے اور خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے۔ یعنی جس طرح یہ خانہ کعبہ، یہ کعبہ معظمہ کی عمارت ہے، عین اسی جگہ پر یعنی اسی سمت میں اوپر آسمانوں پر فرشتوں کا قبلہ جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، کہا گیا کہ وہ بالکل اسی سمت پر ہے، اور اسی سیدھ میں یہ نیچے کعبہ معظمہ کو تعمیر کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ کعبہ معظمہ کی بہت سی خصوصیات ہیں، ان میں سے چند ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے عبادت گاہ، سب سے پہلی عبادت گاہ حضرت آدم
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी तरफ नमाज पढ़ी, यानी काबा मुअज़्ज़मा की तरफ। तमाम लोगों की इबादत के लिए बनाया गया, जबकि बैतुल मुक़द्दस मखसूस वक्त में ख़ास लोगों का क़िबला रहा है। मक्का मुअज़्ज़मा में वाक़े है और जहाँ एक नेकी का सवाब 1,00,000 के बराबर है। काबा मुअज़्ज़मा, इसका हज अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ फरमाया है। हज हमेशा इसी का ही हुआ है। बैतुल मुक़द्दस क़िबला ज़रूर है, लेकिन कभी इसका हज नहीं हुआ। ये काबा मुअज़्ज़मा, इसे अमन की निशानी कहा गया है, और भी इसमें बहुत सी निशानियां हैं, जिसमें मकाम इब्राहीम है, इसका भी तज़किरा यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम वमन दखलहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। इरशाद फरमाया, खाने काबा अज़मत और इसकी शान को बयान करते हुए फरमाया कि इसकी बहुत सी फजीलतें हैं, और इसकी निशानियों में से एक निशानी इसके अंदर मकाम इब्राहीम है, और लोगों के लिए इस घर का हज करना अल्लाह की रज़ा के लिए ये फ़र्ज़ किया गया है, उस पर जो इस तरफ पहुंचने की ताकत रखता हो। और फरमाया, जो इनकार करे तो अल्लाह तबारक व तआला सारे जहां से बेपरवाह है। मस्जिद के नाज़रीन, जहां काबा मुअज़्ज़मा के और बहुत सी बरक़ात हैं, वहाँ ये भी इसकी इज़्ज़त और एहतराम में बयान किया गया कि काबा मुअज़्ज़मा की इमारत पर परिंदे ऊपर से परवाज़ नहीं करते हैं, बल्कि वो आते भी हैं तो इर्द गिर्द इसका तवाफ़ करते हैं, लेकिन इसके ऊपर से परवाज़ नहीं करते। अल्लाह करीम ने परिंदों को भी गोया कि ये आदाब सिखाए हैं कि वो किसी तरीके से इसके ऊपर से परवाज़ ना करें, और ये एक अदब उनको सिखा दिया है कि परिंदों को भी ये एक तालीम इरशाद फरमा दी, परिंदों को भी सिखा दिया कि इसके ऊपर से परवाज़ें ना करें। और यहाँ पर हरम शरीफ, यानी जो हुदूद हरम है, ये हरम ख़ास खाना काबा की इमारत या इस मस्जिद ख़ास इसका इससे ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि हरम पूरा हरम है। और ये मक्का मुकरमा में ये साइडों पर मीलों दूर है, यानी इतनी बड़ी इसकी हुदूद है जो हरम कहलाती है, और हरम की नेकी 1,00,000 नेकियों के बराबर है। और उमूमन जो हज उमरा के लिए जाते हैं तो उमरा का एहराम बांधने के लिए जब वो मक्के में भी मौजूद होते हैं और वहाँ रहते हुए उमरा करना चाहते हैं तो वो हरम से बाहर जाते हैं, यानी बैरून हरम जाकर एहराम बांधते हैं और फिर हरम की हुदूद में दाखिल होते हैं। तो इसकी निशानात, इसकी इलामात चारों तरफ वहाँ पे मौजूद होती हैं, और बिलखुसूस सफ़र ज़्यादा मस्जिद आयशा की तरफ किया जाता है, और वहाँ से एहराम बांधकर फिर उम्रा करने वाले ज़ायरीन आकर अपना उम्रा की अदायगी करते हैं। मकाम इब्राहीम पर ये वो पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबा शरीफ की तामीर के वक्त खड़े होते थे। ये पत्थर खाना काबा की दीवारों की ऊंचाई के मुताबिक खुद ब खुद ऊंचा हो जाता था, और इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशान हैं, जो तवीले ज़माना गुज़रने और बकसरत हाथों से मस होने के बावजूद अभी तक कुछ इसमें आसार वो बाकी हैं। यानी ये आप गौर कीजिए
کہ کعبہ معظمہ سے متصل یعنی وہ مقام جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ وہ پتھر تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس پتھر پر کھڑے ہوتے تو آپ کا ارادہ ہوتا تو کچھ اونچائی پہ جانا ہے اور پتھر لگانا ہے، تو یہ پتھر خود بخود اوپر کی طرف چلا جاتا، یہ اٹھ جاتا اور آپ اوپر کے مقام پر جاتے اور وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے میں. پھر جب نیچے ہوتا تو یہ آپ نیچے کی طرف یہ پتھر خود بخود آ جاتا، اور اس پر ایسے نشان اور آثار آپ کے قدم مبارک کے وہ مس ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں. یا آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جس پتھر سے پیغمبر کے قدم چھو جائیں تو وہ متبرک ہو جاتا ہے، باب برکت ہو جاتا ہے، اسے آیت اللہ کہا جاتا ہے، اسے شاعر اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ شاعر اللہ سے ہیں. حالانکہ یہ نشانیاں کس وجہ سے کہ اللہ کے بندے حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس مقام پر اس دوڑی ہیں ان پہاڑیوں کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنی نشانیاں قرار دیا ہے. تو اسی طرح یہ پتھر بھی مقام ابراہیم والا، یہ مبارک پتھر جس کو نسبت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور اسی وجہ سے آج بھی طواف کے بعد لوگ اس مقام کو بڑی اس طرف دوڑتے ہیں کہ کاش ہمیں وہاں جگہ مل جائے کہ جہاں پر ان کے مبارک نشان ہیں، ان کے مبارک قدم کے نشان ہیں، ہمیں وہاں جگہ مل جائے تاکہ ہم وہاں پر نماز کو ادا کر سکیں. اور وہ اللہ کے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کے اس مبارک جگہ کے آثار والی نشانیوں والی جگہ کے قرب پر نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ نماز تو اللہ کی ہی پڑھنی ہے، نماز تو رب کی حضور ہی پڑھنی ہے، رب تعالیٰ کے لیے ہی پڑھنی ہے. لیکن آج تک حاجیوں کا یہ انداز رہا ہے کہ وہ نماز تو اللہ کی ہی پڑھنی ہے، مگر اس پڑھنے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں وہ جگہ خاص طور پر ایسی نسبت والی ہوتی ہے، وہ جگہ خاص طور پر یہ مبارک مقام سے ایسی ملی ہوئی کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ اس جگہ کی بھی ہمیں برکات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، خانہ کعبہ یہ مختلف مراحل میں تعمیر ہوتا رہا ہے. سب سے پہلے اس کعبہ معظمہ کی تعمیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا، اور انہوں نے بیت المعمور کے عین بالکل نیچے سیدھ میں اس جگہ پر انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ان کو معاف فرماتا ہے، اور فرشتے معصوم ہیں، ان سے گناہ کا صدور نہیں ہے. لیکن جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، آپ کی پیدائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں خلیفہ زمین میں بنانے لگا ہوں، تو فرشتے بولے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ تو زمین میں وہ پیدا کرنا چاہتا ہے انسانوں کو جو فساد کریں، وہ خون بہائیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کو بیان کرتے ہیں، تو اے اللہ تو زمین میں ان کو پیدا کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، تخلیق ہوئی آپ کی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے پوچھا کہ یہ کچھ سوالات، کچھ ناموں کے بارے میں، تو فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے. تو پھر فرمایا گیا کہ اے آدم آپ بتاؤ، آدم علیہ السلام نے بتائیں. تو اسی شرف کی وجہ سے سجدے کا بھی حکم دیا گیا کہ ہم فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا. تو فرشتوں نے اس بات سے کہ جو اللہ کو یہ کہا تھا کہ زمین کے اندر وہ فساد کریں گے، اور فرمایا اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس کی معافی کے لیے انہوں نے بیت المعمور کا طواف کیا.
بیت المعمور کے ارد گرد چکر لگائے اور اللہ سے معافی مانگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ارشاد فرما دیا کہ جب تم اپنی اس معاملے میں مغفرت چاہتے ہوئے، اس معاملے کے اندر استغفار چاہتے ہوئے یہ طواف کیا ہے، میں نے تمہاری اس لغزش کو معاف کر دیا، تو کاش زمین پہ بھی ایک قبلہ بنا دیا جائے، زمین پر بھی ایک کعبہ بنایا جائے کہ جب میرے بندے وہ گناہ کر بیٹھیں، جب میرے بندے خطائیں کر بیٹھیں، تو جس طرح تم بیت المعمور کا طواف کرتے ہو وہ خانہ کعبہ کا طواف کریں، تو میں اپنے ان بندوں کی گناہوں کو معاف فرما دوں. قربان جائیں اللہ کتنا کریم ہے، رب کعبہ کتنا رحیم ہے، تواب ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، ہماری خطاؤں پر پردہ ڈالنے والا ہے، ستار ہے. اور وہ رب کیا فرما رہا ہے، وہ رب کیا ارشاد فرما رہا ہے، یعنی بندوں کو پیدا کرنا ہے اور ان کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ کس کو بنانا ہے، اس کو بھی ساتھ ارشاد فرما دیا گیا ہے. تو فرشتے نازل ہوئے، انہوں نے عین اسی مقام پر یہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. جب فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا تو پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا. حضرت آدم علیہ السلام آپ آئے اور پھر آپ نے خانہ کعبہ کو دوبارہ از خود آپ نے تعمیر فرمایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر جو کی تھی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تو اس وقت وہ عمارت کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. حضرت ابراہیم کو کعبہ شریف کی عمارت دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقام کے بتانے سے، یعنی وہ جو عین جگہ تھی وہی مقام، وہ سب کچھ انہیں بتا دیا گیا، تو انہوں نے اس جگہ پر آ کر اس کی تعمیر کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر انہوں نے تعمیر کی، اور انہوں نے ایک مرتبہ پہلے تعمیر کی، پھر اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو تعمیر کی، اور تعمیر کے بعد انہوں نے دعا بھی مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں رسول کو مبعوث فرما جو انہیں تعلیم دے، جو انہیں تزکیہ کریں، جو ان کو کتاب کا علم دے. اے اللہ ان میں ایسے رسول کو مبعوث فرما. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں کہ جو انہوں نے مانگی کہ اے اللہ اس میں رسول کو مبعوث فرما، اللہ نے اس دعا کو میرے حق میں قبول فرمایا اور مجھے کعبہ معظمہ مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. اور کعبہ معظمہ کا یہ پیغام، ہدایت کا پیغام، جو ہدایت ہے تمام عالمین کے لیے، اس کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا گیا، اور پھر آپ نے یہی پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا. اور الحمدللہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت وہ دنیا کے کونے کونے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اس قدر وہ اسی دین کی پرچار کے لیے دین کے مبلغ بنے ہوئے اور دین کی خدمات میں بھی مصروف ہیں، اور دنیا کے کونے کونے میں مسلمان آبادیاں یہ پھیلی ہوئی ہیں اور یہ موجود ہیں. جب انہوں نے کعبہ تعمیر کیا تو ان کو حکم ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں، لوگوں کو اعلان کریں تاکہ یہ حج کی طرف آئیں، آپ حج کے لیے لوگوں کو بلائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے حضور کہنے لگے کہ یہ میری آواز، یہ کتنی آواز ہو سکتی ہے، یہ کہاں تک میری آواز پہنچ سکتی ہے. تو حکم ان کو یہی ہوا، آواز دینا یہ تمہارا کام ہے، آواز کو پہنچانا یہ ہمارا کام ہے. تو آپ پھر جبل وہ قبیس پر آپ تشریف لائے اور وہاں پر آپ نے حج کی لوگوں کو دعوت دی، حج کے لیے پکارا اور ندا دی کہ بیت اللہ کا حج کرو. کہا کہ جن کی قسمت میں حج کرنا لکھا تھا تو انہوں نے
باپوں کی پشتوں اور ماں کے پیٹ میں بھی جواب دیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ یہ انہوں نے جو جواب دیا، اور جس نے جواب دیا اللہ کریم ضرور اس کے حصے میں اس حج کو لکھا ہے، اور وہ حج بھی انشاءاللہ ضرور کرے گا۔ تو یہ کعبہ معظمہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے بھی یہ تعمیر فرمائی، اور پھر اس کے بعد بھی مختلف ادوار میں کچھ کعبہ معظمہ کی تعمیرات کا سلسلہ رہا ہے، اور وہ تعمیر بھی ہوتی گئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی کچھ تعمیرات ہوئیں۔ بطور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے بھی قریش کے اندر وہ بھی ایک تعمیر کا سلسلہ رہا، انہوں نے بھی اس کو تعمیر کیا۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مبعوث ہوئے تو آپ نے اسی تعمیر کو باقی رکھا، جو قریش کی وہ تعمیر تھی اسی تعمیر کو آپ نے باقی رکھا، اور اس تعمیر کے اندر کچھ پتھروں کی کمی کی وجہ سے یہ حتیم کا حصہ کعبہ سے جدا ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری قوم میں مجھے فتنے کا ڈر نہ ہوتا، اس قوم میں کسی طریقے سے کوئی فتنے کا یا کوئی ایسا ڈر خوف نہ ہوتا تو میں اس تعمیر کو دوبارہ کر دیتا، یعنی یہ حتیم کا حصہ اسی میں شامل کر دیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہیں برقرار رکھا۔ بعد میں حضرت زبیر رضی اللہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کی جب تعمیر کی تو انہوں نے اس حتیم کے حصے کو بھی شامل کر دیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف نے اس کی تعمیر کی اور اس نے یہ دوبارہ حتیم والا حصہ خارج کر دیا۔ بہرحال اب وہی تعمیر جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے اس کی تعمیر ہوئی اور اسی پر یہ باقی ہے، اور حتیم کا حصہ جو کہ کعبہ معظمہ کا ہی حصہ ہے لیکن یہ اس سے جدا ہے، اور یہ اس امت کے حق میں اس میں بہتری کی یہ حکمت رہی کہ آج غریبوں کے لیے یہ نہیں کہ وہ اندر جا کر نماز پڑھ سکیں، علماء اندر جا کر اس طریقے سے نماز پڑھ سکیں، کیونکہ ہمیشہ پہلے کے ادوار میں رہا ہے کہ علماء، اولیاء، صوفیاء ان کو اندر جانے کے مواقع فراہم کیے جاتے تھے، مگر مختلف ادوار کے اندر پھر اس کے انداز بھی بدلتے رہے، اور اب دنیا داری کے اندر جو شہرت رکھتا ہے وہ تو کسی نہ کسی طرح اندر پہنچ جاتا ہے، لیکن عام جو نیک لوگ ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں، ان کو ایسا مواقع کم ہی ملتا ہے۔ لیکن اللہ کریم کے کاموں میں حکمتیں بہت ہیں، حتیم کا حصہ جدا کر دیا گیا تاکہ اب آنے والے غریب لوگ بھی اگر وہ حتیم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے عین کعبہ کے اندر داخل ہو کر وہ نمازوں کو پڑھ رہے ہیں اور اس کی بہاروں اور برکتوں کو لوٹ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ اس طریقے سے پھر اس کا کچھ پس منظر جو کعبۃ اللہ کی اس تعمیر کا میں نے ذکر کیا۔ ہمیں کعبہ معظمہ کے آداب اپنی جگہ اور کعبہ معظمہ کے حقوق اپنی جگہ ہیں۔ حقوق میں سے یہ ہے کہ ہم کعبے کا احترام کریں، آداب بچا لائیں۔ بعض حقوق ایسے ہیں جو فرض ہیں جن کا خیال رکھنا، ان میں کون سے حقوق؟ ان میں یہ ہے کہ کعبہ معظمہ کی طرف نہ رخ کر کے، نہ پیٹ کر کے، نہ منہ نہ پیٹ، بول و براز یعنی اپنی حاجتوں کو پورا کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہم چاہے میلوں دور، کیا سینکڑوں ہزاروں میلوں دور ہیں، لیکن اس کے باوجود کعبہ کی حرمت یہ ہے کہ ہم کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے اپنی حاجت پیشاب وغیرہ نہیں کریں گے، نہ ہی پیٹھ اس طرف کریں گے، بلکہ ہمارے نہ منہ اس طرف ہو نہ ہماری پیٹھ اس طرف ہو۔ کئی گھروں میں WC رکھنے میں، واش روم بنانے میں ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، ان کا بالکل اہتمام کیا جائے اور اس کا خیال رکھا جائے۔
اسی طرح کعبے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی کہ کعبہ معظمہ کی طرف پاؤں نہ پھیلائے جائیں۔ جی ہاں، جب ہم سو رہے ہوں، آرام کر رہے ہوں، آپ گھروں میں اپنے بچوں کو بھی سلاتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ چھوٹے بچے جن میں عام طور پر مائیں اس چیز کا خیال نہیں رکھ پاتی، گود میں بچہ سو گیا، اب اس کو جیسے ہی لٹا دیا، اس کو ویسے ہی آرام کرنے کے لیے ڈال دیا، تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح بچوں کو جب ان کی حاجتوں کے لیے بٹھایا جاتا ہے تو اس میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ والدہ اور یہ گھر کے بڑی خواتین ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی اس بے ادبی سے ضرور اپنے آپ کو بچائیں۔ کعبۃ اللہ کا مین حق تو یہ ہے کہ اس کا حج کیا جائے، جو ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر کعبے کا حج یہ فرض ہے جو اس کی طرف پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور استطاعت سے مراد اس کے پاس یہ زیادہ راہ موجود ہے۔ آج کل کے دور کے حساب سے یعنی اس کا حج کے لیے جانے کی اتنے ٹکٹ، اتنے پیسے، اور وہاں رہنے کی جو رہائش اور یہ معاملات، وہ سارے معاملات پورے ہونا، ہمارے یہاں تقریباً عموماً پیکیجز کے اعلان کیے جاتے ہیں، تو سیدھی سی بات کہ استطاعت یعنی ان پیکیجز میں سے کسی پیکیج کے تحت اس کے پاس اتنی طاقت پائی جاتی ہو تو وہ حج کے لیے پھر یہاں جب جتنا عرصہ وہ وہاں جائے گا، اس کے پیچھے کے معاملات، اس کی فیملی کے معاملات، ان کے گزر بسر کے لیے اس کے پاس کچھ ایسے پیسے اماؤنٹ یہاں موجود ہو تاکہ جن کا نفقہ اس کے ذمہ لازم ہے ان کو بعد میں اخراجات بھی ملتے رہیں۔ تو اس چیز کا ناظرین ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے۔ ہم عام طور پر دنیا کے سارے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، سب معاملات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حج کے لیے بہت تاخیر کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات حج جوانی میں ہی فرض ہو چکا ہے، لیکن انسان اس کو اتنا مؤخر کرتا ہے، اتنا مؤخر کرتا ہے اپنے دنیاوی معاملات کی وجہ سے، اپنے دیگر معاملات کی وجہ سے اس کو مؤخر ہی کرتے جاتا ہے۔ تو ایسا کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، بلا عذر پھر آگے اس کی تاخیر والی صورت یہ گناہ کے زمرے میں آتی، لیکن جب بھی کرے گا حج جس کا فرض ہی ادا ہوگا، تو مین اس کا حق یہ ادا کیا جائے۔ کعبہ معظمہ کی یہ شرف حاصل ہمیں ہوتا ہے کہ جب ہم کعبہ معظمہ کی طرف جائیں اور اس کی پہلی جو نظر کعبہ معظمہ پر پڑے گی، پہلی نظر جو کعبہ پر پڑتی ہے، اللہ اکبر، وہ مقبول دعا کا وقت ہے، مقبول دعا کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ سے دعا مانگے، رب تعالیٰ سے دعا مانگے، رب تعالیٰ ہر ایک کو وہ منظر دیکھنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ وہ مقبول اس کی پہلی نظر سے اس کو مقبول دعا نصیب ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں ناظرین، کئی چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، کئی چیزوں کو عبادت دیکھنا ہی، محض دیکھنے سے ہی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن ہے، آپ دیکھیں ثواب ملے۔ کسی عالم ہے، عالم دین کا چہرہ اچھی نیتوں سے دیکھیں، ثواب ملے۔ قرآن کو دیکھیں تو بھی اس پہ ثواب آپ کو ملے۔ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھیں، اس پر بھی ثواب ملے۔ اسی طرح کعبہ معظمہ کو دیکھنا، یہ محض دیکھنے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی عبادت ہے۔ کعبہ معظمہ کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں خاص کعبہ معظمہ میں۔ ان میں 60 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جو طواف کعبہ میں مشغول، 60 رحمتیں، اور 40 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جو کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہو۔ یہ خوشیوں کی معراج ہے ناظرین، کعبہ کے سامنے آدمی نماز پڑھ رہا ہو، یعنی وہ ایک کیفیت ایک بنتی ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے بسنے والے لوگ مسلمان سمت کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اللہ نے مجھے یہ کتنی بڑی سعادت بخشی کہ آج عین کعبہ کو دیکھتا ہوا میں اس کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں۔
میں اس کو دیکھتا ہوا یا نماز کو ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ بہت بہت بڑی سعادت والی بات ہے، گویا کہ زندگی کے بہت اعلیٰ یہ انداز ہیں اور خوبصورت یہ انداز اور معاملات کہ آدمی کعبہ معظمہ کے پاس نماز پڑھ رہا ہوں تو 40 رحمتیں اس کو ملتی ہیں، اور 20 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جو ٹکٹکی باندھ کر صرف دیکھ رہا ہے، کوئی عبادت نہیں کر رہا اور دیکھ رہا ہے۔ اس دیکھنے پر اللہ کریم اسے اتنی یہ بشارتیں عطا فرماتا ہے، اس پر رحمتیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں کعبہ کے آداب اور حقوق میں سے یہ ہے کہ جب ہم طواف کر رہے ہوں تو دنیاوی باتیں بالکل ترک کر دیں، آپس میں شور و غل بالکل ترک کر دیں۔ ہاں، زبان پر تسبیحات جاری، زبان پر درود جاری، اللہ کا ذکر جاری، لیکن دنیاوی معاملات میں پڑھنا یہ کعبہ ہی لوگوں کی شکایت کرتا ہے اللہ کے حضور کہ جو لوگ اس کے حق کو ادا نہیں کرتے اور وہاں بے ادبی کے اس جرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں وہ تو عین مسجد حرام ہے، عام مسجد میں بھی یہ باتیں کرنے کی ممانعت ہے، اور عین حرام مسجد حرام کے ارد گرد طواف کی حالت، اس وقت آدمی ان باتوں میں پڑے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ لیکن لوگ وہاں مجالس لگا لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھیے، سکون کیجئے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیے، مگر اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم وہاں بیٹھ جائیں اور گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتے رہیں، دنیا کے معاملات کی باتیں کرتے رہیں۔ آج فوٹو سیلفی کا دور ہے، لوگ موبائل سے فوراً لائیو ویڈیو کال اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسے اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر طرح طرح کی باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ ارے بندہ خدا، وہ جس کو آپ ویڈیو کال سے دکھا رہے ہیں وہ تو اتنے میلوں دور بیٹھا ہے۔ آپ اپنی سعادتوں کی معراج کریں کہ آپ وہاں پہنچ گئے۔ اب وہاں پر آپ اس انداز سے اور طرح طرح کی باتوں میں مشغول رہتے ہوئے گویا کہ آپ وہاں پہنچ کر بھی پیچھے والوں کے ساتھ آپ کا تعلق بحال ہے، اور آگے جو اللہ کے قرب آپ کو حاصل کرنے تھے اس سے محرومی ہے۔ تو ان چیزوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جل وعلا مجھے آپ کو یہ بار بار حاضریاں عطا فرمائے اور کعبہ معظمہ کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ذہن نصیب زندگی میں رمضان شریف میں حالت روزہ میں عمرہ کی سعادتیں ہوں، سحر و افطار کی وہاں رونقیں اور عظمتیں ہمیں نصیب ہوں، تلاوت تراوی نصیب ہو۔ اللہ کریم کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی